روح زمین پر سب سے پہلا گناہ کس نے کیا اور اس زمین پر ہونے والا پہلا گناہ کیا تھا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کا ذکر سورۃ مائدہ میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ان دونوں بھائیوں کا ذکر آیا ہے جنہیں کین اینڈ ایبل کہتے ہیں۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق حابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور قابیل کا نکاح لیودا سے ہونا تھا، لیکن قابیل اکلیمہ پر اپنا حق جتاتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کے خوف سے ڈرایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم دونوں میں سے اکلیمہ کو جو بھی حقیقی حقدار ہوگا اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دیتی۔ جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی آگ اسے نہ کھاتی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور اس میں سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے وہ اناج اٹھا لایا جو کہ گھٹیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو بھی گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل کر راکھ ہو جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ناقص قسم کے اناج لے آیا۔ حابیل ایک نیک نیت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، لہٰذا اس نے ایک بہت ہی خوبصورت جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھ دی، لہٰذا آسمان سے اچانک ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو مار ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس دن تو وہ وہاں سے چلا گیا لیکن حابیل کو مارنے کی تدبیر کرتا رہا۔ شیطان جو کہ قبل سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو حابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا۔ یوں قابیل کو علم ہو گیا کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ ایک دن حابیل درخت کے نیچے بیٹھا آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈالا۔ اسے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا ہے اور ندامت محسوس کرنے لگا کہ افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے تو حابیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔
آدم علیہ السلام شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا قتل کرتے ہی بہت بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں اس نے شیطان کے ورگلانے پر آگ کی پوجا شروع کر دی۔ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر خون ناحق کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اسے پتھر مار کر قتل کر ڈالا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔